قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے 5 گناہوں سے توبہ ضروری ہے، 5 گناہوں سے توبہ لازم ہے۔ اگر ان 5 گناہوں سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا شاید تمہاری قربانی قبول نہ ہو۔ تم سجدے کرو، قربانی کرو، عبادتوں کے پہاڑ بنا دو، مگر اگر دل میں یہ 5 گناہ بستے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لے جا اپنی عبادت، لے جا اپنی نمازیں، لے جا اپنی قربانیاں، مجھے اس ناپاک نیت کی کوئی ضرورت نہیں جس میں کھوٹ ہی کھوٹ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے جانور ذبح کرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو زنا میں مبتلا ہو جائے، جو زنا میں مبتلا رہتا ہے، جو بے حیائی میں مبتلا رہتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا۔ حلالی ماؤں کے بیٹے زنا نہیں کرتے جوانوں، حلالی بیٹے وہ ہوتے ہیں جو رات کی تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی ماں کا دودھ شرمندہ نہ ہو جائے، کہیں ان کے ہاتھ سے کیا گیا گناہ ان کی ماں کی تربیت پر سوال نہ اٹھا دے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، زنا کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ سوچو میری قوم کے نوجوانوں، جس لمحے تم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہو اس لمحے تم رب کی نظر میں مومن نہیں صرف گنہگار ہوتے ہو، وہ گنہگار جس پر آسمان بھی لعنت کرتا ہے اور زمین بھی لعنت کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ تو ہو گیا پہلا انسان جس کو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے انسان کی جو جانور ذبح کرنے سے پہلے توبہ ضرور کرے ورنہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ انسان ہے جو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے، غریب کے سامنے اپنے پیسے کی نمائش کرتا ہے۔ یہ 2 ٹکے کا امیر شخص غریب کو احساس دلاتا ہے کہ وہ بالکل کم تر ہے، وہ کسی کھاتے کا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں، وہ محتاج ہے، بے بس ہے۔ وہ اپنے کپڑوں سے، باتوں سے، انداز سے اور اپنے کھانے پینے سے غریب کو یوں کچل دیتا ہے۔ ایک امیر اپنے کپڑوں سے، اپنے انداز سے، اپنی امیری سے، پیسے سے غریب کو یوں کچل دیتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے رب کے آگے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غریب پھر اپنے رب کے آگے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میری قوم کے نوجوانوں کہ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کر چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا۔ وہ غریب جسے سہارا دینا تھا، جس غریب کو ہم نے سہارا دینا تھا، ہم نے الٹا اس کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا اسی غریب کو لوٹا جو پہلے ہی قسمت کا مارا تھا۔ ہم نے کبھی اس کے ہاتھ کا نوالا چھینا، کبھی اس کے بھوکے بچوں کی روٹی پر ڈاکہ ڈالا۔ ہم نے غربت کو گناہ سمجھ کر غریب کے وجود پر لعنت کی۔ ہمارے شہر میں جب بھی کوئی قافلہ نکلا نعرے امیروں کے لگے اور آنکھیں غریبوں کی نم ہوئی۔ جب بھی کوئی خیرات بانٹی گئی تو تصویر امیروں کی آئی اور قطار میں غریب کھڑے رہے۔ ہم نے جو روٹیاں غریبوں کو دی ان پر بھی اپنے نام کا ٹھپا لگا دیا، اور ہم نے جو دروازے کھولے ان میں تالا بھی لگایا کہ داخلہ صرف امیروں کا ہے، غریبوں کا داخلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، لیکن ہم نے الٹا یتیم کے ہاتھ میں کشکول تھما دیا۔ ہم نے اس کے دروازے پر جا کر کھانا دینے کے بجائے الٹا اس کا دسترخوان چھین کر کہا کہ تم بس ہمارے ہی رحم پر جیو، ہمارے ہی رحم پر رہو۔ ہم گواہ ہیں اس جرم کے جس کا انصاف صرف عرش والا کرے گا۔